دیوبند میں اسلام کا پرچم دنیا میں لہرایا ہے، ظلم و ستم کے دور کے اندر حق کا دیپ جلایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعْجَبْ فَاعْجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اسلام کے دشمن اور کافر اور مشرک جو لوگ ایمان نہیں لاتے تھے تو بہت ساری چیزوں کا انکار کرتے تھے۔ اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا۔ اسلامی جتنے بھی امور ہیں، اگر ہم عقل پر ان کو دیکھنے جائیں گے اور سمجھنے جائیں گے تو کبھی بھی یقین نہیں آئے گا، اور عقل سے سمجھنا ہر چیز کو ناممکن اور مشکل ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے عقل کے ترازو پر تولتے تھے کہ مر کر جب مٹی ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے، کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے اور گل سڑ جاتا ہے تو وہ بوسیدہ ہو کر اس کی ہڈیاں، اس کے جسم کے سارے اعضاء بکھر جاتے ہیں، ذرات میں ہواؤں میں منتشر ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ تو اب اس کو جمع کرنا اور جوڑنا اور پھر دوبارہ اس کے اندر جان ڈالنا اور پیدا کرنا، یہ کیسے؟ یہ تو عقل کے اعتبار سے بالکل ناممکن اور امپوسیبل ہے۔ تو یہ منکرین جو کافر تھے، مشرک تھے، ان کا سب سے بڑا کیا کہتے ہیں عقلی مسئلہ یہی تھا کہ وہ عقل کی ترازو پر تول کر یہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا یہ ناممکن ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں ہر انسان جو ہے، انسان ہو یا جاندار انسان کے علاوہ، جب وہ مرتا ہے تو اس کی مرنے کی کنڈیشن اور حالت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کو مٹی ملتی ہے، زمین میں دفن ہوتے ہیں، لیکن دفن ہونے کے بعد بھی ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ جسم باقی نہیں رہتا۔ اگر اس کو زمین میں دفن بھی کر دیا گیا ہو، قبر کے اندر اس کو دفن بھی کر دیا گیا ہو، تو وہ بھی مٹی ہو کر ریزہ ہو کر ختم ہو جائے گا، بوسیدہ ہو جائے گا، اور اس کے ذرات بکھر جائیں گے، ہوائیں ان کو اڑا کر لے جا کر پتہ نہیں کہاں کہاں لے جا کر پھینکیں گی۔ اور اگر قبر میں نہیں گیا، زمین کے حوالے نہیں ہوا، کوئی جل کے مر گیا تو جل کر اس کی راکھ بن گئی، ریزہ ہو گیا، بکھر گیا وہ بھی، یا پانی کے اندر سمندر میں اگر ڈوب کر مر گیا تو بھی یہ حال ہوتا ہے، آگے گل سڑ جائے گا اور بکھر جائے گا۔ کسی جانور نے کھا لیا کسی کو تو اس کا جز بن گیا۔ بہرحال تو مرنے کے بعد کی حالتیں جو الگ الگ ہے، اس کو دیکھ کر ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آتی تھی کہ یہ تو دوبارہ جو زندہ کیے جانے کی بات ہے، بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جانا، جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ کل قیامت میں اللہ دوبارہ زندہ کریں گے اور اپنے سامنے ہر ایک کو کھڑا کریں گے، حساب کتاب ہوگا، اچھے برے کا بدلہ اور فیصلہ کیا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی کا جواب اور اسی کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں۔ فرماتے ہیں وَإِن تَعْجَبْ، اے نبی اگر آپ کو تعجب ہو رہا ہے کس پر کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے، ساری نشانیاں ان کے سامنے آ گئیں، قرآن بھی اتر رہا تھا اور بھی بہت سارے معجزات اور بہت ساری آپ کے نبی ہونے کی نشانیاں ان کو مل گئیں، تو پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ تو اگر آپ کو ان پر تعجب ہو رہا ہے کہ ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں تو فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو اس سے زیادہ تعجب خیز بات تو یہ ہونی چاہیے۔ کون سی بات؟ کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے، کہ ان کی اس بات پر آپ کو زیادہ تعجب ہونا چاہیے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، مر کر گل سڑ جائیں گے تو دوبارہ کیسے پیدا کیے جائیں گے، یہ تو مشکل اور ناممکن ہے، لہذا بعث بعد الموت کا مسئلہ یہ غلط ہے۔ تو اس پر آپ کو تعجب زیادہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ مثال سے
کہ کسی کام کا دیکھو ناممکن ہونا یا ممکن ہونا یا ناممکن ہونا وہ کام کرنے والے کی طاقت کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ کام کرنے والے کے اندر پاور ہے یا نہیں. کسی کام کا ممکن ہونا یا ناممکن ہونا، اس کام کا کر سکنا یا نہ کر سکنا، یہ اس کام کے کرنے والے کی طاقت پر ڈیپینڈ رکھتا ہے، اس کے لحاظ سے ہے. مثال دوں میں آپ کو، ایک چھوٹا بچہ ہے 2 مہینے کا جو ابھی دودھ پیتا ہے، چھوٹا بچہ جو دودھ پیتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کہنے لگے اس نے شاندار روٹی اور گوشت اور پتہ نہیں دنیا بھر کی چیزیں اس نے کھائی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. عقل میں آنے والی بات ہے ہی نہیں کہ 2 مہینے کا بچہ ابھی ڈھنگ سے دودھ نہیں پی پاتا، وہ روٹی اور سبزی اور گوشت وغیرہ کیسے کھا سکتا ہے، اس پر تعجب ہوگا. لیکن ایک نوجوان آدمی ہے، 20 سال کا نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، وہ گوشت روٹی کھا رہا ہے اور اس کا پیٹ اس کو ہضم کر رہا ہے، اس کا معدہ اس کو قبول کر رہا ہے، تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے. لیکن اب اگر کوئی کہنے یوں لگ جاوے کہ جب 2 مہینے کا دودھ پیتا بچہ گوشت روٹی نہیں کھا سکتا تو ایک جوان بھی نہیں کھا سکتا، تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کی عقل پر ماتم کریں گے، اس کو بیوقوف قرار دیں گے. کہ بچے کی بات الگ ہے کہ بچہ کمزور ہے، وہ صرف دودھ پیے گا، اسی پر اس کا دار و مدار ہے، وہ روٹی اور گوشت نہیں کھا سکتا. لیکن نوجوان کے بارے میں آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں کہ جب 2 مہینے کا بچہ گوشت روٹی نہیں کھا سکتا تو نوجوان بھی نہیں کھا سکتا؟ تو یہ تو بیوقوفی والی بات ہے. ٹھیک اسی طریقے سے کہ دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ پیدا کرنا کسی انسان اور مخلوق کے بارے میں آپ کہیں تو تعجب ہوگا. جسے کہ 2 مہینے کے بچے کے بارے میں کہیں کہ گوشت روٹی کھاتا ہے تو تعجب والی بات ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو کوئی انسان، کوئی مخلوق، کوئی فرشتہ، کوئی جن، اس کے بارے میں کہا جاوے کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، دوبارہ پیدا کر سکتا ہے تو تعجب کی بات ہے. لیکن خالق اور مالک رب العالمین، شہنشاہ کائنات، علی کل شیء قدیر کے مالک، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات کے بارے میں اگر کہا جائے کہ وہ دوبارہ زندہ کر سکتی ہے تو یہاں پر اگر کوئی تعجب کرے تو اس کے اوپر تعجب ہوگا، اس کے اوپر افسوس ہوگا، اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، اس کو بیوقوف قرار دیا جائے گا. کیونکہ خالق کا معاملہ اور ہے، مخلوق کا معاملہ اور ہے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، لہذا دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہیں. اور پھر مثالیں موجود ہیں. کل ہم نے تفسیر سنی تھی، قرآن کی آیتوں کا آپس میں جوڑ ہوتا ہے، آپس میں تعلق ہوتا ہے. کل اللہ کی قدرت کی بات آئی تھی نہیں کہ اللہ نے زمینوں کے اندر الگ الگ، زمین ایک ہے، یہاں سے لے کر 10 کلومیٹر تک ہم کو ایک زمین نظر آ رہی ہے، لیکن کہیں گے یہاں کی یہ ٹکڑا الگ، وہ ٹکڑا الگ، حالانکہ ملا ہوا ہے، ہمیں زمین ایک جیسی نظر آ رہی ہے. لیکن کل بات آئی تھی کہ الگ الگ زمین کے ٹکڑوں میں الگ الگ اثر، الگ الگ تاثیر ہے. کہیں نرم، کہیں سخت، کہیں کالی، کہیں پیلی، کہیں پر سبزہ اگتا ہے تو کہیں پر نہیں اگتا ہے، کہیں پر باغ لگتے ہیں تو کہیں پر بالکل بنجر ہے. تو جو ذات ایک زمین کے اندر الگ الگ تاثیر رکھنے پر قادر ہے اور پھر سبزہ اگانے پر قادر ہے، اور سبزہ اگانے میں بھی الگ الگ انداز سے، پانی ایک، زمین ایک، دھوپ سورج کی ایک، لیکن کہیں پر جو ہے تیز مرچ اللہ اگا رہے ہیں، کہیں پر ٹماٹر اور لیموں کھٹا اگا رہے ہیں، کہیں پر جو ہے شاندار میٹھے پھل اگا رہے ہیں. پھر میٹھوں کے اندر بھی الگ الگ تاثیر ہے، ہر ایک کا میٹھا پن الگ الگ ہے. کھجور کا میٹھا پن اس کو آم کے میٹھا پن سے کوئی تعلق نہیں، اور آم کی مٹھاس وہ نارنگی کی مٹھاس سے الگ ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو ذات ایک ہی چیز کے اندر، پانی ایک، ہر چیز ایک ہونے کے باوجود الگ الگ انداز سے اس میں اپنی قدرت کا نمونہ ظاہر کر سکتی ہے، اپنے الگ الگ تاثیر دکھلا سکتی ہے، تو کیا وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتی؟ ایک تو جواب کل کی تفسیر سے ہی سمجھ میں آ جانا چاہیے. جو ذات اتنی زبردست قدرت والی ہے کہ وہ اس طرح کی دنیا کے اندر تصرف کر رہی ہے تو وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتی؟ ایک جواب. جواب نمبر 2، انسان اپنی ذات میں غور کر لے. ہمارا یہ وجود، ہمارا یہ بدن، ہمارا یہ جسم مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے. میں مثال دوں آپ کو. ایک لقمہ جو آپ کھا رہے ہیں، صرف پورا کھانا نہیں کہہ رہا ہوں، صرف ایک لقمہ جو آپ نے اٹھایا اور چبایا اور اس کو نگلا، ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں اس کے ذرات کہاں کہاں سے آئے ہیں. اس کا ہو سکتا ہے کچھ ذرہ بر اعظم افریقہ سے آیا ہو، ہم نہیں کھائے لیکن وہ لقمہ آ چکا ہے. اس کے بعد ذرات بعض حصے جو ہے امریکہ کے ہوں،
گیہوں کہاں سے آیا، چاول کہاں سے آیا، دال کہاں سے آئی، سبزی کہاں سے آئی. پھر بھلے وہ گجرات کے علاقے میں وہ گیہوں اگ رہا ہے، لیکن ہوائیں پتہ نہیں کون سی ذرات کو بر اعظم امریکہ کے یا انٹارکٹیکا کے ذرات سے ہوا اڑا کر اس گیہوں کے اندر اثر ڈال رہی ہے. ہم تو کبھی نہیں گئے ان علاقوں میں، ان ملکوں میں، لیکن ہماری غذا، ہماری فوڈ جو ہم استعمال کر رہے ہیں اس کے ذرات الگ الگ علاقوں کے مجموعے کا نام ہے. تو انسان کی ذات کے اندر مختلف چیزوں کا مجموعہ موجود ہے کہ جو ناممکن نظر آتا ہے، بظاہر دیکھا جاوے تو مشکل ہے، لیکن ہے ایسا. ہوائیں اڑا اڑا کر لاتی ہیں اس گیہوں پر، اس دال پر، اس جو ہے چیزوں پر پتہ نہیں کہاں کہاں کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور ان کے اثرات جو ہے مرتب ہو رہے ہیں. پھر واقعی پھر ریئل میں بھی ایسا ہے کہ ضروری نہیں کہ ہم جو گیہوں اور چاول استعمال کر رہے ہیں وہ گجرات کا ہی ہو، وہ انڈیا کا ہی ہو، مختلف ملکوں کے اور علاقوں کے ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالی ہماری ذات کے اندر ہی مختلف علاقوں کا مجموعہ جمع کر سکتی ہے، ہماری غذا میں مختلف علاقوں کے ذرات اور اثرات آ سکتے ہیں جو بظاہر ہمیں مشکل نظر آتے ہیں، تو کیا دوبارہ اللہ انسانوں کو پیدا نہیں کر سکتا؟ تیسرا بہت آسان جواب جو قرآن نے خود دیا ہے، کسی چیز کو دوبارہ بنانا ایزی اور آسان ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے. سب سے پہلے جب موبائل اور جوال صاحب تشریف لائے تھے بلیک اینڈ وائٹ نوکیا کا، تو اس کو بنانے میں بہت پاپڑ بیلنے پڑے تھے. کئی سال تک بہت محنت کرنے کے بعد پہلا موبائل وجود میں آیا تھا. لیکن جب ایک مرتبہ موبائل وجود میں آ گیا، اب دوبارہ بنانا، اس کی نقل کرنا، ابھی ایپل کی ایڈ آ رہی ہے کہ ایپل 15 یا ایپل 16 وجود میں آنے والا ہے، ابھی تو صرف ایڈ آ رہی ہے. اس سے پہلے اسی کا میڈ ان چائنا جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو جاتا ہے، اس کی کاپی اور نقل ڈپلیکیٹ میڈ ان چائنا کا موبائل فٹافٹ آ جاتا. کیوں؟ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے. جب ایک چیز بن جاوے تو دوبارہ بنانا، اس کی نقل کرنا، اسی میں سے لے کر اس کو دوبارہ بنانا وہ آسان ہوتا ہے. تو انسانوں کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا وہ مشکل کام تھا، کیونکہ انسان کا وجود نہیں تھا 2 ہاتھ 2 پیر والا اور آنکھوں والا اور دماغ والا اور چلنے پھرنے والا اور سوچنے والا شاندار ایک مخلوق کو بنانا ہے. تو پہلی مرتبہ بنانا مشکل تھا، لیکن جب ایک مرتبہ ایک چیز بن گئی تو دوبارہ اس کو ڈیولپ کرنا اور بنانا وہ تو آسان ہوتا ہے. تو عجیب معاملہ ہے کہ جو مشکل تھا اس کو تو مانتے ہو اور جو آسان ہے اس کا انکار کرتے ہو. پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل تھا، اس کو تو کہتے ہو کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. قرآن خود گواہی دے رہا ہے. ان کافروں مشرکوں سے اگر آپ پوچھو گے، سوال کرو گے کون ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، تو 100% یقین کے ساتھ پوری ڈنگے کی چوٹ پر کہیں گے اللہ پیدا کرنے والا ہے. تو یہ لوگ جو کام مشکل تھا پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کو تو مان رہے ہیں، اور جو ایزی ہے آسان ہے اس میں بیزی ہو رہے ہیں، فیجی تک پہنچ جا رہے ہیں. جو آسان ہے کہ دوبارہ بنانا وہ آسان تھا، دوبارہ پیدا کرنا وہ آسان تھا، اس کا انکار کر رہے ہیں. تو یہ بیوقوفی ہے. تو فرما دیا قرآن نے کہ اگر آپ کو تعجب ہے ان کی ایمان نہ لانے پر، تو زیادہ تعجب خیز بات ان کا یہ قول ہے. یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا دوبارہ پیدا کیے جائیں گے. یہ بہت زیادہ تعجب والی بات ہے، ایسا نہیں ہے، دوبارہ ضرور اللہ پیدا کریں گے. اولئک الذین کفروا بربہم. یہ لوگ اپنے رب کا بھی انکار کرتے ہیں، صرف قیامت کا انکار نہیں کیا، صرف مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا انکار نہیں کیا، بلکہ اللہ کو بھی نہیں مانتے. کیونکہ یہ باتیں جو ہم نے ایمان مفصل میں پڑھا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ، اس میں قیامت کا دن بھی ہے، اللہ پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان. تو جو اللہ پر ایمان لائے گا وہ قیامت پر بھی ایمان لائے گا، اور مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے پر ایمان. جب اللہ پر ہی ایمان نہیں تو سب بیکار. تو یہ لوگ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں. تو ان کا معاملہ اور انجام کیا ہوگا؟ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ. یہی لوگ ہیں ان کی گردنوں میں کل طوق پہنائے جائیں گے، لوہے کے طوق ان کی گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے. وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ. یہ لوگ جہنم والے ہیں.
جہنم اللہ کی ہمیشہ کی عذاب کی جگہ ہے، وہاں کبھی چھٹکارا نہیں، ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہمیشہ کی رسوائی اور ذلتی اور عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے۔ اور اس کا کرم ہی تو ہے کہ اس نے ہمیں ایمان کے لیے اور اپنے نیک بندوں میں شامل کرنے کے لیے چن لیا ہے، اپنے گھر کا اور اپنے در کا بھکاری بنایا ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رمضان کا یہ مہینہ، اس کی مبارک ساعتیں، عشرے دوم چل رہا ہے، کہ اللہ آج ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما کہ ہماری کسی عمل اور کوتاہی کی بنا پر ہمیں اپنے راستے سے محروم نہ فرما، ایمان سے محروم نہ فرما، ورنہ ہمیشہ کی جہنم اور ہمیشہ کا عذاب ہمارا کیا کہتے ہیں یعنی ہم مستحق بنیں گے۔ اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ کل ہوں گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ